نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اپنے امتیوں کو عذاب میں دیکھا، حالانکہ قیامت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی۔ ہاں جی، وہ اس لیے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل میں ہونے والے واقعات پہلے ہی دکھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی لوگوں کو دیکھا۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ میں نے آہٹ سنی ہے، یعنی آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے مستقبل پہلے دکھا دیا گیا۔ جہنمیوں کا عذاب بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ معراج کے علاوہ عام حالات میں بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کے مستقبل بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ مستقبل کے واقعات کو پہلے ہی دکھا دیا، جیسا کہ مستقبل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ریٹن فارم میں پیش کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت الدین دوست کی یہ کہیں گے کہ کاش میں نے تمہیں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس اللہ رسول کی دعوت آ گئی تھی، پھر بھی میں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے تیری خواہشات کی پیروی کی، کاش میں اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ چلتا، میں وقت کے پیغمبر کی بات مانتا۔ تو یہ بھی ہوا تو نہیں ہے نا، اللہ نے وہ مستقبل کا واقعہ پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ قیامت الدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے معبود مان لیں، تجھے اور تیری ماں کو؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کا دعویٰ کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وحی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ اے اللہ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات بالفرض کی ہے وہ تیرے علم میں ہوگی، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ تو یہ پوری گفتگو ابھی تو ہوئی نہیں ہے، قرآن میں پہلے ہی نقل ہو گئی ہے، اسی کی اگر ویڈیو بنا کے وقت کے پیغمبر کو دکھا دی جائے تو ایک سٹیپ آگے ہوگا۔ تو بات ایک یہی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو موت آتی ہے، یعنی نزع کے عالم کے بعد قبر کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی، قیامت کی زندگی سے پہلے یہ آخرت کی منازل ہیں۔ میں نے عذاب قبر پہ مسئلہ نمبر 117A اور B دیا ہے، اس میں میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر یعنی برزخ میں، اور آخرت میں۔ آخرت میں الٹیمیٹ عذاب آنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی عذاب کی قسطیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص مر گیا اور اس کا عذاب اس کو ہو رہا ہے، جیسے قرآن حکیم میں سورۃ القصص میں آتا ہے فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پھر جب قیامت آئے گی تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے۔ اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کے اوپر دلیل بنایا، صحیح بخاری میں باب باندھ کے۔ مسئلہ 117A اور B میں میں نے یہ سب کور کیے ہیں، 10 آیات اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے عذاب قبر کے اس بات کے اوپر۔ تو اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مستقبل کے واقعات بھی دکھائے گئے، پلس یہ کہ جو مر چکا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا، چھوٹا عذاب، پھر الٹیمیٹلی بڑا عذاب تو آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یعنی یہ سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا کہ آپ ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں، تو ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں، یہ تھیوری ہے نا۔ ہمارے نبی کے ساتھ تو پریکٹیکلی ٹائم اور سپیس والا جو ایشو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر یہ چیز ٹریول کروا کے بتائی ہے۔ سپیس بھی ان کے لیے سمیٹ دی گئی، یعنی رات کے چند لمحات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ایک ہی رات کے اندر کیا۔ تو یہ تو امپاسبل ہے، یعنی فزیکل ورلڈ کے اندر، جب تک کہ وہ آئنسٹائن کی وہ تھیوری نہ مان لی جائے، تو وہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا۔ تو واقعہ معراج پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 126ABC، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کی کئی اور باتیں بھی بخاری مسلم کی روشنی میں بتائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔